علامہ ظہیر کا یہ گناہگار بیٹا اور حافظ الحدیث حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ گناہگار نواسا اسی آل پارٹی کانفرنس میں جب بڑے بڑے لیڈر گھبرا رہے تھے، میں نے اپنے مکے کو حضرت علامہ ظہیر کے مکے کے انداز میں بنایا، ٹیبل کو زور سے کھٹکھٹایا، میں نے کہا اور نواز شریف تیرا نام مٹ جائے گا اور نام اگر باقی رہے گا کالی کملی والے کا باقی رہے گا۔ جب تک سورج چاند رہے گا درباری ملا، ہائے ہائے درباری ملا، درباری ملا، جس کو علامہ شہید سے پیارے میں زور لگا کے بولے گا درباری ملا، درباری ملا، درباری ملا، درباری ملا، علامہ کے غداروں کو۔ میں نے کہا تیرا نام مٹ جائے گا لیکن کالی کملی والے کا نام باقی رہے گا۔ میں نے کہا یہ بھینسے کو جرت تیری موجودگی میں کیسے ہوئی؟ ویڈیو موجود ہے، ابھی بھی میرے موبائل کے اندر موجود ہے، ابھی بھی میرے موبائل میں ویڈیو موجود ہے۔ اس کے ایک حصے کا کلپ حامد میر نے اپنے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بھی چلایا اور ملک کے وزیر دفاع ہی کہہ لینا چاہیے، دفاع کی بھی دفاع ہی کہہ لینا چاہیے، ملک کے وزیر دفاع حاجہ آصف کو دکھلایا۔ آپ کو پتا حاجہ آصف کتنا چرب زبان ہے، لیکن اس فقیر کی للکار سن کے تبصرہ کرنے سے بھی قاصر ہو گیا، اس فقیر کی للکار ہتابت کو سن کے تبصرہ کرنے سے بھی قاصر ہو گیا اور اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنا شروع ہو گئیں۔ اس کو پتا تھا یہ علامہ ظہیر کے بیٹے کی للکار ہے، اس کو پتا تھا یہ حبیب الرحمان کے فرزند کی للکار ہے، اس کو پتا تھا یہ ابن تیمیہ کے منہج کے رکھوالے اور اس کے لمبردار کی پکار ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے مکے کو بنایا، ٹیبل کو کھٹکھٹایا، راجہ ظفر الحق جو مسلم لیگ کا چیئرمین ہے وہ وہاں پر موجود تھا، اور آپ کو پتا ہے اللہ علماء کے اعصاب کو مضبوط کر دے، اللہ علماء کو طاقت گفتار دے دے، اور اللہ ان کو جرت اظہار دے دے، اور اللہ ان کو ضمیر کی چمک اور دمک دے دے۔ لیکن حضرات آپ کو پتا ہے اس طرح بڑے بڑے لیڈروں کے سامنے کئی مرتبہ ان کا روب دبدبہ، ان کے عہدے، ان کی کرسیاں دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ میں نے کہا راجہ ظفر الحق ہم تجھ سے پوچھنے میں حق بجانب ہیں، بھینسا جو حضرت رسول اللہ کا غدار ہے، جو مرتد ہے، جو بے ایمان ہے، جو زمین کا کوڑا کرکٹ اور گند ہے، جو اخلاقیات کے چہرے کے اوپر کالا داغ ہے، جو اسلام کا بھی غدار ہے، جو پاکستان کا بھی غدار ہے۔ راجہ ظفر الحق تمہاری موجودگی میں یہ کیا بکواس بازی ہو رہی ہے؟ میں نے بات کی، راجہ ظفر الحق کے چہرے کے اوپر بھی ہوائیاں اڑنا شروع ہو گئی۔ اس موقع پہ قاری حنیف جلندری صاحب موجود تھے، مکتبہ دیوبند کے رہنما ہیں، میرے بعد ان کی تقریر تھی، انہوں نے کہا آج ابتسام الہی ظہیر نے حضرت شہید ملت کی یاد کو تازہ کر دیا۔ للکار ہے، للکار ہے، شہید کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شہید کی للکار ہے۔ اس نے کہا، قاری حنیف جلندری نے کہا آج ابتسام الہی ظہیر نے حضرت علامہ شہید کی یاد کو تازہ کر دیا ہے، ان کی للکار ہتابت کو اس نے زندہ کر دیا ہے۔ ختم نبوت کے غدار جنہوں نے فزکس سینٹر کا نام ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے نام پر رکھا، میں نے للکار کے کہا راجہ ظفر الحق تمہارے دور اقتدار میں فزکس سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانی کے نام پر رکھا گیا، جبکہ ملک میں ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے سائنسدان بھی موجود ہیں، ڈاکٹر ریاض الدین جیسے سیاست سائنسدان بھی موجود ہیں، فزکس کے ماہر بھی موجود ہیں۔ میں نے اعلان کیا اگر تم نے فزکس سینٹر کا نام اس کے نام پہ رکھا، ہم اس کا نام ختم نبوت فزکس سینٹر رکھیں گے، ہم اس کا نام صدیق اکبر فزکس سینٹر رکھیں گے، ہم اس کا نام حضرت خالد ابن ولید کے نام نامی پہ رکھیں گے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو راجہ ظفر الحق کے چہرے کی ہوائیاں اڑنا شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد قاری حنیف جلندری نے کہا ابتسام الہی ظہیر نے جہاں پر علامہ ظہیر کی یاد کو تازہ کر دیا، وہاں پر اس نے سب علماء کے دلوں کی ترجمانی بھی کی ہے، وہاں پر اس نے ہماری نمائندگی بھی کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بھی نمائندگی صرف اور صرف ٹی وی کے اجتماع آل پارٹی کانفرنس جلسوں میں ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب حافظ طارق جدانی، ذاکر الرحمان اور علامہ ظہیر کا یہ گناہگار بیٹا
قومی اسمبلی کے ایوان میں میاں صاحب کو للکاریں گے، خان صاحب کو للکاریں گے، زرداری کو للکاریں گے، رب اکبر کی توحید کے ڈنکے بجائیں گے، نظام مصطفیٰ کے علم کو لہرائیں گے۔ وقت کا پہیہ چل رہا ہے، وقت کا پہیہ چل رہا ہے۔ اللہ نے آج ہمیں ہتابت دی ہے، اللہ نے آج ہمیں قوت گفتار دی ہے، بغیر وجہ کے نہیں دی۔ انشاءاللہ یہ گفتار اسمبلی کے ایوانوں میں بھی گونجے گی، انشاءاللہ گونجے گی۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی اس کے لیے للکارتا ہے، ابھی میں آپ کو بات سناتا ہوں۔ یہ میں آپ کے ڈیرہ غازی خان انٹری سے پہلے پل کے اوپر بہت بڑا ٹریفک کا ازدحام وہاں پہ رک گیا، کوئی نکلنے کی صورت نظر نہیں تھی آ رہی۔ میں کہا مالک کائنات کو میری نیت کا پتہ ہے، انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان کے لوگ میری ہتابت کو سنیں گے، انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان کے لوگ میری ہتابت کو سنیں گے۔ اور آج میں آپ کو یہ بات بتلاؤں، اس بات کو نوٹ کرو، اگر ہم زندہ رہے بغیر نواز شریف کے سہارے کے، بغیر عمران خان کے سہارے کے، بغیر زرداری کے سہارے کے، اور جو بات کہہ رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ بھڑک نہیں لگا رہا، ہاں دینی جماعتوں کا سہارا لیں گے، ان کو اپنا ووٹ دیں گے، ان کا ووٹ لیں گے انشاءاللہ۔ دینی جماعتوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، جمعیت اہل حدیث قرآن و سنہ موومنٹ کے درجنوں ارکان اسمبلی اللہ کے فضل و کرم سے رب اکبر کے نظام کی جنگ اسمبلی میں لڑ کے چھوڑیں گے۔ حضرات یہ پکار یہاں تک نہیں رہے گی، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا اخبار میں، جنگ اخبار میں کالم لکھے، اداریاں لکھے، لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا۔ ہم نے ٹیلی ویژن کے 1000 سے زائد پروگراموں میں اللہ کی حاکمیت کے پرچم کو اٹھایا، نظام مصطفیٰ کے ڈنکے کو بجایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیتوں کو قبول کر کے ہمیں ان سرمایہ داروں کے ساتھ اسمبلی میں بٹھائے گا، اور پھر مزہ بھی آئے گا۔ خوشامدیوں کا کلچر تم نے دیکھا ہے، پھر شیروں کا کلچر تم دیکھنا انشاءاللہ۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت تھا جب نبی کریم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ اور رؤسائے قریش جو تھے ان پہ آبادیں کف رہے تھے، تو میرے نبی نے کعبے میں کھڑے ہو کے کہا تھا میرے اللہ نے مجھے تمہارے ذبح کے لیے بھیجا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ذبح کا دن آیا کہ نہیں آیا؟ بدر کے اندر ابو جہل کٹا کہ نہیں کٹا؟ عتبہ شیبہ ولید کی گردنیں ختم ہوئی کہ نہیں ختم ہوئی؟ حضرات اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اللہ کی قسم یہ بغیر وجہ کے نہیں دی، یہ بغیر وجہ کے نہیں دی۔ پتہ ہمیں ہدایت کیوں ملتی ہے؟ ہم کو شاہوں کی حشامت کا سلیقہ ہی نہیں، ہم کو شاہوں کی حشامت کا سلیقہ ہی نہیں، زہیر کے لب ہلتے ہیں پیغمبر کی ثنا خانی۔ حضرات اللہ نے پتہ ہمیں ہدایت کیوں دی ہے، چاہے کوئی بھی ہو کیوں حشامت کریں، عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ کوئی شاعر ہی بلوال دربار سے گل رہوں کی سناہانیوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پاکستان کو بھی یثرب کی تہذیب کے سانچے میں ڈھال کے چھوڑنا ہے۔ اور پتہ یثرب کی تہذیب کیا ہے؟ آج لوگ جہاد کا نام لینے سے گھبراتے ہیں، کب کباتے ہیں، ایمان کی بات کرنے سے گھبراتے ہیں، کب کباتے ہیں، کہیں کوئی ایجنسیوں کے رجسٹر میں نام نہ آ جائے۔ اور مجھے اکبر الہ آبادی کی یہ بات یاد آتی ہے، حریفوں نے جا کے رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں، بھائی ذاکر الرحمان کو پکڑا گیا کیوں؟ حریفوں نے جا کے رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم حضرت امام مالک کا جرم ہے، ہمارا جرم احمد ابن حنبل کا جرم ہے، ہمارا جرم ابن تیمیہ کا جرم ہے، ہمارا جرم علامہ ظہیر کا جرم ہے، ہمارا جرم حبیب الرحمان کا جرم ہے۔ جب مالک کے چہرے کو کالا کیا گیا اور گدھے کی پشت پہ بٹھایا گیا اور شہر مدینہ میں پھرایا گیا تو مالک نے اپنی گردن کو جھکایا نہیں بلکہ اٹھا کے الفاظ کہے، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس۔ جو مجھ کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ اور ڈیرہ غازی خان کے لوگوں سن لو، آج وہ آئے ہیں جو بوریا نشینوں کے جانشین ہیں، آج وہ آئے ہیں جو پھٹی ہوئی پوشاکوں کو پہنے والے کلندروں کے جانشین ہیں، آج وہ آئے ہیں جو
سیدنا فاروق اعظم کی عدالت کو اور حیدر کرار کی شجاعت کو اپنے سینے میں بھر کے آئے ہیں، اور جس کے دل میں خلافت راشدہ کی تڑپ ہو وہ کبھی میاں صاحب کا چمچہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی خان صاحب کا چمچہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی زرداری کا چمچہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو وقت کا امام ہوتا ہے، وہ تو وقت کا غلہ بان ہوتا ہے، وہ تو وقت کا قائد ہوتا ہے، وہ تو وقت کا رہنما ہوتا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے خطیبوں کی ایسی ٹیم عنایت کی ہے جن کی خطابت کو سن کے بڑے بڑے شاہ جو ہیں کب کبانا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات، یہاں پہ کہا گیا، بھائی ذاکر الرحمان کی موجودگی میں تھانے میں کہا گیا، ذاکر الرحمان یہاں تو ابتسام علیہ ظہیر بھی نہیں آ سکتا۔ میں یہاں پہ کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہم بغیر کسی لیت و لال کے، بغیر کسی گھبراہٹ کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی لڑکھڑاہٹ کے اللہ کے فقیر بن کر اور پیغمبر زماں کے عقیدت مند بن کر، اللہ کے عابد بن کر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بن کر ڈیرہ غازی خان کے در و دیوار کو ہلانے کے لیے آئے ہیں اور سرمایہ داری کے تابوت میں آری کیل کو ٹھوکنے کے لیے آئے ہیں۔ گرتی ہوئی دیواروں کو، نواز شریف کے یاروں کو، مسلک کے غداروں کو۔ حضرات گرامی کہتے تم سرمایہ داری کے ساتھ ہو یا ایمان کے ساتھ ہو، تم جاگیرداری کے ساتھ ہو یا دعوت توحید کے ساتھ ہو، تم عہدیداری کے ساتھ ہو یا حزب اللہ کے ساتھ ہو، تم دنیا داری کے ساتھ ہو یا جامع کوثر کے ساتھ ہو، تم مفادات کے ساتھ ہو یا شفاعت محمدی کے ساتھ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری خطابت انشاءاللہ، یہ ہماری خطابت نہیں، ہمارے دل کا درد ہے انشاءاللہ، جو اللہ نے ہمارا سینہ کھولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا سینہ کھولا ہے، اور جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جو اللہ کا نہیں بنتا اس کا سینہ بھی نہیں کھلتا، زبان بھی نہیں کھلتی۔ حضرات، شرح صدر تاریخ میں جب بھی کسی کو ملا، چاہے وہ ابن زبیر کو ملا ہو، چاہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کو ملا ہو، چاہے وہ ابن عباس کو ملا ہو، چاہے وہ ابن مسعود کو ملا ہو، چاہے وہ امام مالک کو ملا ہو، چاہے وہ احمد ابن حنبل کو ملا ہو، چاہے وہ ابن کثیر کو ملا ہو، چاہے وہ ولی اللہ کو ملا ہو، چاہے سیدین شہیدین کو ملا ہو، چاہے حبیب الرحمان کو ملا ہو، چاہے علامہ ظہیر کو ملا ہو، اور حتیٰ کہ ختم نبوت کے کاس سے مخلص دیوبندیوں کے عالم عطا اللہ شاہ بخاری کو بھی اگر ملا ہو تو اس کو ملتا ہے جس کا کاس اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے۔ سینہ جب بھی کھلتا ہے اللہ تعالیٰ کی عشیت سے کھلتا ہے، رسول اللہ کی محبت سے کھلتا ہے، اور کس لیے کھلتا ہے؟ اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ کلام کی صلاحیت یہ پتا کیسے ملتی ہے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ ملتا ہے ضرب کلیم اٹھانے والوں کو ملتا ہے، یہ ملتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تحریک کے لمبرداروں کو ملتا ہے، یہ ملتا ہے فرعونیوں کے مخالفوں کو ملتا ہے، یہ ملتا ہے قارونیوں کے دشمن کو ملتا ہے، یہ ملتا ہے حمانیوں کے ناقدوں کو ملتا ہے، یہ ملتا ہے شدادیوں کے سامنے سینہ سپر ہونے والوں کو ملتا ہے۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، تم قرآن و حدیث کی دعوت کو پاکستان کے چپے چپے تک پہنچانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ یہ مشن جو شہداء کا مشن ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ اپنی جوانیوں کے اس مشن میں کھپانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ اپنی توانائیوں کے اس مشن میں لگانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ تو سن لو، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔